السلام علیکم، میں ہوں دودابور اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوزیو ود دودابور۔ ناظرین، آپ لوگ کئی دنوں سے سن رہے ہیں کہ ملک کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے، اور یہی بات اب بلوچستان میں بھی کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں گوادر سے سینیٹر قوادر بابر صاحب اور ٹروتھ انٹرنیشنل کے سی ای او فہد صاحب۔ تو بابر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بتایا۔ بابر صاحب، آج کل بات چل رہی ہے کہ ملک کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے، اور آپ نے بھی کل پرسوں یہ کہا کہ بلوچستان کو بھی تقسیم ہونا چاہیے۔ تو کیا بلوچستان کے مسائل مختلف صوبوں سے ہی ہے جڑا ہوا ہے کہ اگر مختلف صوبے بنیں گے بلوچستان میں تو اس کے مسائل حل ہوں گے؟ سر جی، آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے یہ بات جو چلی ہوئی ہے وہ تو مختلف سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں سیاسی انداز میں بات کر رہی ہیں۔ بات تو پنجاب میں جو ڈیرہ غازی خان کا ایریا ہے، ملتان کا ایریا ہے، ڈیرہ اس طرف تو ان کے لوگ بہت سالوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کو صوبہ دیا جائے الگ سے۔ تو لیکن میں نے آپ کو اس پہلے بھی کہا تھا، لوگوں کو بات کر چکا ہوں، چینلز میں بات کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں۔ یہ دا ٹروتھ انٹرنیشنل کے ایک آرٹیکل چھپا تھا اور وہ انہوں نے ڈیٹیل میں اس کو جو بیان کیا تھا، تو میں نے جب دیکھا اس کو تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ بات واقعی میں جو میں نے دیکھا، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں بلوچستان کی صرف بات نہیں کر رہا تھا، پورے پاکستان میں اس کی یونٹس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے جو یونٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، پبلک جو ہوتا ہے اس کی انوالومنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے اپنے اپنے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ گورن کرنا بہتر ہوتا ہے۔ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں اس کی بات کر رہا تھا میں۔ بلوچستان کا دیکھ لینا، میں نے تو اس وقت مثال بھی دیا تھا، میں نے کہا تھا آپ اگر صرف چاگی کو ہی لے لیں، جو چاگی کا ایم این اے ہے وہاں پر، اپنے عثمان بادینی صاحب ہیں، ان کا جو ایریا ہے وہ تقریباً کے پی کے جتنا ایریا ہے، کے پی کا جتنا صوبہ ہے نا اتنا بڑا وہ ایک ایم این اے کا ایریا ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح سے ایم پی اے کو لے لیں تو جو ایم پی اے ہیں ہمارے صادق سنجرانی صاحب، جو ہماری پارٹی کے بھی سربراہ ہیں، ان کا ایریا اگر دیکھ لیں وہ یورپ نہیں بلکہ دنیا کے 65 ملکوں سے بڑا ایریا بنتا ہے ان کا۔ تو ایڈمنسٹریٹولی گورن کرنا بڑا مشکل ہے بلوچستان کو، اس کے رقبے کو لے کر۔ اسی طرح سے اگر آپ پنجاب کو لے لیں تو 50% آبادی جو آپ کا، بلکہ 50% سے زیادہ ہے ملک کی آبادی ہے وہاں پر، اگر آبادی کی بنیاد پر دیکھیں تو ایڈمنسٹریٹولی وہ پھر ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کیپی کے اور حسین دیکھیں، جہاں جہاں اب ان کے رپورٹس میں ہی میں نے پڑھا ہے فہد صاحب والوں کے، دیکھیں انڈونیشیا ہے، جرمنی ہے، انڈیا ہے ایون، اور اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر چھوٹے یونٹس بنائے گئے، اس سے ایڈمنسٹریٹولی فائدہ ہوا، لوگوں کا بھلا ہوا، لوگوں کو صحت کی سہولت آسانی سے میسر ہو سکتی ہے، وہ آرام سے اپنے نمائندوں کو کنیکٹ ہو سکتے ہیں، لوگوں کا انفراسٹرکچر بہتر ہو سکتا ہے۔ جب ایریا چھوٹا ہوگا تو اس پہ جو جو ان کے نمائندے ہوں گے وہ زیادہ بہتر وہ کر سکیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ پبلک کا جب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ملک میں کرپشن ہے اور یہ وہ، پبلک کی انوالومنٹ زیادہ ہونے سے وہ کرپشن کا بھی ختم ہو سکتا ہے اس میں۔ یہ سر، وجہ آپ تھی، میں نے بتایا تھا بس۔ ایڈمنسٹریٹولی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ سی ای او ٹروتھ انٹرنیشنل موجود ہیں فہد صاحب۔ آپ کا پورا ریسرچ اسی پہ ہے، تو آپ کے مطابق بلوچستان کو کن کن ایڈمنسٹریٹو وائز کہاں کہاں سے ڈیوائڈ ہونا چاہیے، اور پاپولیشن کے حساب سے کیا ہونا چاہیے، ذرا اس پہ بھی بتائیں آپ۔ دیکھیں، بہت مہربانی آپ نے اپنے شو پہ بلایا۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹیولی کہاں کہاں سے ڈیوائڈ ہونا چاہیے۔ جی ہم نے جو ریسرچ کی ہے اس پہ ہم نے 5 انڈیکیٹرز رکھے ہیں، جس کے بیسس پہ ہم نے صرف بلوچستان کو نہیں، پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ بھی صوبوں کی ضرورت ہے ان کو ہم نے مینشن کیا ہے۔ اس میں کلائمیٹ چینج کو ہم نے مد نظر رکھا ہے، ہم نے گورننس کو رکھا ہے، ہم نے ایجوکیشن کو رکھا ہے، ہم نے ہیلتھ کو رکھا ہے، اور ہم نے انفراسٹرکچر کو رکھا ہے۔ اور انہی بنیادوں پہ ہی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک ریسرچ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طریقے سے ریزالو ہو سکیں گی۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جو شہر آلریڈی ایگزسٹنگ بڑے شہر ہیں ان کے گرد ہم نے کلسٹرز بنائے ہیں، اور وہ کلسٹرز اس طریقے سے ہم نے بنائے ہیں
کہ وہ سیلف سسٹینیبل ہوں، کیونکہ جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں تو کافی جگہوں سے آوازیں آتی ہیں کہ بھائی صوبے بنا دیں گے، ان صوبوں کے پاس فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ تو ہم جی نے وہ جو کلسٹرز بنائے ہیں وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے ہیں کہ جتنے بھی صوبے ہوں ان کے گرد کے جو ایریاز ہوں، کہیں پہ انڈسٹریل زونز ہوں، کہیں پہ ایگریکلچر زون ہوں، کہیں پہ منرل زون کے زونز ہوں، جس طرح آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، کہیں پہ جس طرح یہ پورٹ سٹیز ہیں وہ قریب ہوں، تاکہ وہ جو فردر ہم لوگ ڈویژن کریں وہ ایک برڈن نہ بنے، وہ سیلف سسٹینیبل بنے، اور وہ اپنی ہی ریونیو یا اپنے ہی فنڈز وہ جنریٹ کریں۔ بابر صاحب، اگر ہم دیکھیں تو ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ اب بھی ہے، ساؤتھ جو گولڈ سمتھ لائن ہے ایران اور بلوچستان کے درمیان اب بھی ہے، جب سستان اور بلوچستان کو، اور یہ جو بلوچستان ہے یہاں پہ لوگ آپس میں رشتہ داریاں ہیں، لیکن جب یہ الگ ہوئے تو آج بھی مسائل ہیں ان لائنز پہ، بارڈرز پہ، تو کیا اگر بلوچستان کو اب تقسیم کریں گے صوبوں کے وائز، کیا اور مسائل پیدا نہیں ہوں گے؟ سر سب سے پہلی بات ہے تقسیم کون کر رہا ہے؟ پہلے لوگوں کی بھلائی کے لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اتنے سارے پابندیوں کے ساتھ ایشیا میں رہتے ہیں۔ آپ یورپ جا کر دیکھ لیں، وہاں پر ملکوں کو کراس کرنا کوئی ایشو نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر گھس رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو یہ تو صرف اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے، وہاں پر کیا مسئلے ہونے ہیں؟ دیکھیں بلوچستان ہو یا چاہے پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ہو، اگر دیکھیں ابھی اگر ہم جیسے آزادانہ آتے جاتے ہیں، کوئی پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی روکتا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا یہ ایشیا میں بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ یہاں پر بہت زیادہ سختیاں ہیں بارڈرز پہ۔ اگر ادروائز آپ یورپ جائیں، سنگل ملک کا ویزا لے کر جائیں اور سارے ملک میں سارے تمام ملکوں میں، وہاں تو دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے ایزی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر تو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب اگر ہم صوبے بنا دیں گے تو زیادہ تقسیم ہو جائے گی۔ دیکھیں کوئی تقسیم نہیں ہوگا، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ زبان کی بنیاد پہ، ابھی فہد صاحب بتا رہے تھے آپ کو کہ وہ انہوں نے ایسے کیا ہے کہ جو 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 صوبے بنے بھی یونٹس ایڈمنسٹریٹولی، ان کا یہ بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ان کے جو معاشی جو حالات ہوں ان پہ بھی فرق نہیں پڑے۔ اب آپ دیکھ، وہ جب معیشیت کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ کہاں سے آ گیا کہ لوگ صوبے بننے سے نو گو ایریا وہ بن جائے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، صوبے بننے سے ہوگا یہ، دیکھیں اب اگر ایک جگہ پہ آپ ایک مثال لے لیں مکران کو، یہ کہہ رہے تھے کچھ دوست، کہہ رہے تھے، بات کر رہے تھے ہمارے، وہ بتا رہے تھے کہ ایکسپنسز بڑھ جائیں گے، پاکستان کہاں سے افورڈ کر سکے گا؟ بھائی ایکسپنسز کس چیز کے بڑھیں گے؟ بیوروکریسی کے نا، کہ بیوروکریٹس آئیں گے، بیوروکریٹس نئے آپ اپوائنٹ کریں گے، اس بات ایڈمنسٹریٹولی آپ ان کے لیے آفیسز بنائیں گے۔ آپ لے لیں ایک مکران کو، مکران میں اگر آپ دیکھتے ہیں کمشنر صاحب پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی آئی جی صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈمنسٹریٹولی ان کے پاس آفیسز، چیزیں، گھر، ہر چیز اویلیبل ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مکران کو صوبہ بنا دیا جائے۔ اگر اس کے ایکسپنسز کیا ہونے ہیں وہاں پر؟ ایک اسمبلی ہال تو پہلے سے ہی بہت سارے ہالز وہاں پہ، ڈسٹرکٹ ہے، ہر ڈسٹرکٹس میں ہالز موجود ہیں، اسمبلی بھی بن سکتا ہے، ساری چیزیں بن سکتی ہیں۔ ایکسپنسز کہاں سے بیئر کرنے پڑیں گے؟ ایکسپنسز صرف ون ٹائم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے پڑیں گے، اور وہ ایکسپنسز ان کو میں کاؤنٹ نہیں کرتا، ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ پبلک پہ انویسٹمنٹ کریں گے، وہ ون ٹائم بس یہ ہے۔ دیکھیں آپ اگر آپ اس بات کو، ان ساری چیزوں کو لے کر، اب مجھے بتائیں کیا مکران صوبہ بننے کے بعد ہم رخشان سے یا لسبیلا سے یا دوسری جگہوں سے لوگوں کو آنا منع کر دیں گے؟ ایسا بالکل نہیں، کیونکہ ایک ہی ملک میں ہم رہتے ہیں، اور کس چیز کے بارڈرز ہوں گے جو لوگوں کو روکا جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ لوگوں کی، اب دیکھیں پولیٹکس کرنا، اگر سیاست کریں ہم لوگ تو بہت آسان ہے، کسی چیز کو بھی خراب کرنے میں نا بہت کم وقت لگتا ہے۔ آپ کسی چیز کو توڑنا چاہیں، بلڈوزر لائیں، 2 سیکنڈ میں ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو بنانے کسی چیز کو لگیں گے تو اس کو بنیاد سے بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ سر بیسکلی نیریٹو بلڈنگ کی ضرورت ہے پبلک کو، پاکستان میں، بلوچستان میں صرف نہیں، پورے پاکستان میں پبلک کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں بہت سارے ممالک میں جب یہ یونٹس بنے ہیں تو ان کے لوگوں کا یہ فائدہ ہوا ہے۔ پھر ادروائز ہم لوگ پولیٹکس کی نظر میں پاکستان میں کر دیتے ہیں۔ میں بلوچستان نہیں کہہ رہا، پورے پاکستان میں ہر کوئی پھر سیاست کرنا شروع کر دے گا۔ یہ دیکھیں
ہمارا صوبہ ٹوٹ رہا ہے. بھائی آپ کا صوبہ ٹوٹ تھوڑی رہا ہے, آپ کا ملک مضبوط ہو رہا ہے, یہ میں کہوں گا. سر آپ کا تعلق گوادر سے ہے, تو قرآن کی بھی بات کی آپ نے. جب سی پیک شروع ہوا تو کہا گیا کہ یہ گوادر کی تقدیر بدلے گا, لیکن اب یہ وقت آیا کہ گوادر کے لوگوں کے پاس نہ بجلی, نہ پانی, نہ گیس. تو سی پیک کا کیا فائدہ ہوا وہاں کے جو عوامی لوگ ہیں؟ اب آپ آگے سی پیک پہ, سن لیں پھر میری بات. دیکھیں, سی پیک جب آیا بلوچستان میں, تو پاکستان میں بلکہ, اس دور میں آپ کو یاد ہوگا حکومت کس کی تھی. اس دور میں حکومت جو تھی سی پیک میں, وہ اس وقت بلوچستان میں اس وقت حکومت تھی ڈاکٹر مالک صاحب. مالک صاحب کی. اور ڈاکٹر مالک صاحب اتحادی تھے مسلم لیگ نون کے. سی پیک کے مد میں آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ سی پیک کے مد میں انویسٹمنٹ آئی, پلانٹس لگے, جو بجلی گھر بنے, وہ انویسٹمنٹ, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں, وہ آیا. اس کے علاوہ سی پیک نے کچھ لون دیے, 5 سے 7 ارب ڈالر. وہ بدقسمتی سے ان لون میں پاکستان بلوچستان میں کام نہیں ہوئے, لیکن جو قائد تھے, جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تھے, وہ اتحادی تھے. ان کو چاہیے تھا اس زمانے میں جب سی پیک کے پیسے آ رہے تھے, جو لون مل رہے تھے, اس میں بلوچستان کا کوئی کنٹریبیوشن دیتے, لیکن نہیں لیا گیا ان سے. مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی, نہیں لے گیا. لیکن آپ اس کے بعد دیکھیے گا, چائنا نے خود جا کے آگے بڑھ کر گرانٹ دیا گوادر کو. آج آپ اگر گوادر میں انسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں, اپنا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر دیکھتے ہیں, چائنیز گرانٹ. اب اگر آپ جی ڈی اے کا ہاسپٹل دیکھتے ہیں, چائنیز گرانٹ. اسی طرح سے ہمارے یہاں روڈ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہیں, وہ ان میں سے بہت سارا چائنیز گرانٹ. سب سے بڑھ کر ہمارا اتنا بڑا ایئرپورٹ جو گوادر میں بنا ہے, وہ چائنیز گرانٹ. پورٹ جو آپ کا بنا ہے, اس میں بھی پیسے لگے ہیں, وہ انویسٹمنٹ تھوڑی بہت کی ہے چائنیز نے. ادروائز گوادر میں گرانٹ پہ سارے چیزیں بنی ہیں, اسکول سے لے کے, کالج سے لے کے, ووکیشنل ٹریننگ سے لے کے, روڈ سے لے کے, یہ پلانٹ سے لے کے, آپ کے ایئرپورٹ سے لے کے. وہ ہم ان کا شکر گزار ہیں چائنیز کا, انہوں نے یہ گرانٹ دیا کہ گوادر جہاں پر میگا پروجیکٹس آتے ہیں, وہاں پر خوشحالی کے ساتھ کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں, جو اکثر وہاں کے لوکل لوگ بیئر کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم لوگوں نے, ہمارے ماہی گیروں نے, ہم سب لوگوں نے وہاں پر جو گوادر پورٹ ابھی بنا ہوا ہے, وہ جگہ میں ہمارے مچھیرے, ہمارے ماہی گیر وہ جاتے تھے, اور وہ ان کے مچھلی پکڑنے کا بہترین جگہ ہوتا, جھینگے وغیرہ پکڑنے کا بہترین جگہ ہوتا تھا. لیکن آج وہاں پورٹ ہے, وہ ہم نے قربانی دی. اب آپ آ جائیں پورٹ پہ. پورٹ کی وجہ سے, میں کہتا ہوں پورٹ کی وجہ سے, اور یہ سی پیک آنے کے بعد گوادر میں, اب آپ دیکھیں نا, آپ کو یہ بات پتا ہے, پتا نہیں ہے, لیکن گوادر کی اہمیت اور اس کی حیثیت کی وجہ سے, اب اگر وہاں کیچ سالی بھی ہے, پانی نہیں ہے مثال کے طور پہ, خشک جی سالی ہے, تو کیچ سالی سوری کہہ رہا تھا, وہاں پہ پانی نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا, حکومت بلوچستان ہو, اب وہ اس سے پہلے ہو, اس کے بعد ہو, وہاں کے لوگوں کی باتیں زیادہ اہمیت سے سنی جاتی ہیں. وہاں کی باتوں پہ عمل بھی کیا جاتا ہے, اور ان کا زیادہ توجہ اور خیال بھی رکھا جاتا ہے, کیونکہ وہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے گوادر. سر, آپ اس کی بات لوگوں ہو کی چکا بات کریں, آپ وہاں اور کے جو میں. ایم پی ہیں ان کو ہی کوئی اہمیت نہیں دے رہا اس حکومت میں, تو مولانا صاحب کو. تو وہ مولانا صاحب تو ان کی حکومت میں شامل ہیں. ایک وہ طرف سے کہتے تو ہیں وہ آپ وہ دیکھیں کہتے ہیں کہ کہ میں وزیر ایک اعلیٰ صاحب اے تو سی نہیں لگوا سکتا اپنے, میں نے ووٹ دیا لیکن میری بات ہی نہیں مانتے. میں کہتا ہوں کہ نہیں, ابھی ایڈمنسٹریٹولی. ریسنٹلی میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ خوش تھے حکومت سے, اور کہہ رہے تھے کہ آج کل میرا مشورہ مانتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا وہ ایک اب انٹرویو شاید ان کا. ماننا وہ شروع ہو ابھی گئے, لیکن پہلے تو ان کو پوچھتے دیکھیں, ہی نہیں تھے سفر. وہ اپنی سیاست کریں, وہ جیسے بھی ایم پی ہیں, اب تو ایم پی ہمارے, لیکن بات ایم پی اے کی نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے پبلک کی. کل آج یہ ایم پی ہیں, کل یہ نہیں ہوں گے, کل کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوگا, 10 سال بعد کوئی اور ہوگا, 20 سال بعد کوئی اور ہوگا. مسئلہ ایم پی اے نہیں ہے, مسئلہ وہاں کے لوگوں کے مسائل کا حل ہے. میں نے آپ کو کہا نا, گوادر میں اگر آج سے آپ 10 سال پہلے دیکھ لیں, تو 10 سال پہلے دیکھ لیں تو گوادر میں یونیورسٹی نہیں تھا ہمارے پاس, اتنے سارے کالجز نہیں تھے. آج الحمدللہ ہر ڈویژن میں, ہر تحصیل میں کالجز ہیں, گرلز کالجز ہیں, یونیورسٹی ہے, ایجوکیشن سسٹم بہت بہترین ہو گیا. اور اب تو بہت نمبرز میں بھی آ رہا ہے کہ گوادر کے بچے جو ہیں, وہ بچیاں جو ہیں, وہ کافی پوزیشن ہولڈرز بھی بن رہی ہیں بلوچستان لیول, پاکستان لیول پہ. یہی انسٹیٹیوشنز, یہی ٹیچرز کے آنے کے بعد. اور اگر آپ اور مجھے, جو ہم جیسے لوگ جو ابھی ہماری عمر بھی ہو گئی ہے کافی, اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ گوادر میں آج سے 20 سال پہلے, یا یہ سی پیک آنے سے پہلے, یا
ग्वादर पोर्ट सिटी बनने से पहले हमारे पास पानी कैसे आता था, ग्वादर के लोग आपको बताएंगे। आज जो पाइपलाइनें हैं ना हमारे घरों में, ये नहीं होते थे। ये जी वक्त के साथ साथ तरक्की है, ये तरक्की होती आई है। हमारे दौर में जब मैं कॉलेज गया तो 1 साल हुआ था ग्वादर में सिर्फ इंटर कॉलेज बने हुए जब मैं कॉलेज गया। तो इंटर कॉलेज की जगह आज आपके पास यूनिवर्सिटी है, कल इंशाल्लाह ताला मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, 150-200 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं आपके पास टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। ये नाशुक्री होगी अगर हम कहें कि हमारे पास कुछ नहीं हुआ है। हमारे पास बहुत ज्यादा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तरक्की आई है। आपका कराची से रोड कनेक्ट हो गया है, तुर्बत से रोड कनेक्ट हो गया है। तुर्बत जाते हुए हमें 5 घंटे लगते थे, आज आप अभी कितने देर में, 1.5 घंटे में हम तुर्बत पहुंच जाते हैं। जीवनी और माड़ा का हम सोच ही नहीं सकते थे जाने का, आज हम कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं। देखिए कुछ चीजें हैं जो हमें माननी पड़ेंगी, जो काम हुए हैं उनको हमें क्रेडिट देना पड़ेगा रियासत पाकिस्तान को। वो ये देखें, आज अगर मैं ये कहूं कि मैंने बलूचिस्तान में और ग्वादर में ये काम करा है तो उसने ये काम करा, अगर रियासत पाकिस्तान जो हुकूमत वक्त हो वो पैसे ही ना दे आपको, तो आप ये काम एमपीए नहीं, कोई नहीं करा सकता वहां पे। और उन्होंने सर, पैसे भी दिए, पाकिस्तान के लिए काम भी हुआ, ग्वादर के लिए स्पेशली बहुत काम हुआ जी। आपने गवादर के इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स गिनवाए, शायद गवादर के लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन बलोचों का ख़ास तौर पे मकरान के 70% लोगों का और रक्षान डिवीज़न का भी मईशत बॉर्डर पे डिपेंडेंट है। तो आजकल आप इसी गवर्नमेंट के हामी हैं, ये गवर्नमेंट कहती है कि जो बॉर्डर ट्रेड है वो इलीगल है, तो आप इसको कैसे देखेंगे? आपको पता है, मैंने ये बात पहले भी अपने बयानात में, इंटरव्यूज में बता चुका हूँ। मैंने कहा किस चीज का आप अगर इस बॉर्डर ट्रेड को इलीगल मानते हैं, जो बार्टर ट्रेड के जरिए हम लोग करते हैं कुछ लोग के तहत ईरान के साथ, तो अगर गवर्नमेंट इलीगल मांगती तो गवर्नमेंट कभी भी एसआरओ इशू नहीं करता। देखें फेडरल गवर्नमेंट की बात बताओ, इलीगल नहीं मानती वो भी इलीगल की बात नहीं करता। अगर वो इलीगल मानती तो एसआरओ इशू नहीं करता। अगर आज भी जाएंगे आप कस्टम के पास, आपको एक एसआरओ मिलेगा कि इस बॉर्डर पे ये सामान ले जाना और ये सामान भेजने की परमिशन है, इसका मतलब है इलीगल नहीं मानती। हाँ कुछ पेट्रोल की जगहों बात हो पर रही है सर, पेट्रोल को हाँ इलीगल तो पेट्रोल, मान। हाँ यही बात, अब आ जाए ना आप इस बात पे। अब कुछ जगहों पर हमारे लोगों की जरूरतें हैं, जी जैसे कि अगर पेट्रोल अगर ईरान से हम नहीं मंगवाते, आप मुझे बताएं, मैं इनसे गवर्नमेंट के लोगों से अक्सर ये पूछता हूँ, आप मुझे बताएं ग्वादर में सिर्फ जो लांचें चलती हैं, जो रोजगार का जरिया है लोगों का, उनको डीजल और पेट्रोल कहाँ से देंगे आप? जी पाकिस्तान का सेटअप तो मौजूद ही नहीं है। या सब्स्टिट्यूट होता, हमें पता होता कि भाई ये देखें इतना सारा पेट्रोल मुल्क से, पाकिस्तान से आ रहा है कि आप इनको पूरा ही नहीं कर सकते। लोगों की जरूरत को जब पूरा नहीं कर सकते तो उसको इलीगल कहने से बेहतर है कि आप, मैं कहता हूं सबसे बेहतर होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको भी थोड़ा सा टैक्स लगाकर और इसको आने दिया जाए, इसको लीगलाइज करे। क्यों डर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाकी दुनिया से और सैंक्शन से, जब हमारी जरूरत है वो पूरी हो रही है वहां से, तो करना चाहिए। मैं तो हुकूमत पाकिस्तान को आज से नहीं बहुत पहले से कह रहा हूँ। और दूसरी बात, बॉर्डर से मैंने अभी आपको खुद मिसाल दिया था कि यूरोप में बॉर्डर्स का कंसेप्ट ही नहीं है ईरान के साथ। तो मेरी प्रपोजल अगर आप देख लें, मैंने कुछ दिनों पहले अपना एक्स पे दिया था, जो फॉर्मर ट्विटर है, तो उस पे मैंने दिया था कि मैं एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे चुका हूं कि इंटीग्रेटेड ट्रेड, एक्सपोर्ट आपको ओरिएंटेड, और उसको उनका फ्रेमवर्क और उनको बढ़ाने की कैसे कैसे हम लोग कोशिश कर सकते हैं, और ग्वादर पोर्ट, मकरान और पूरे पाकिस्तान को उसकी किस तरह फायदे हो सकते हैं। तो हम तो हामी हैं बॉर्डर ट्रेड के, और उस वो हमारा रोजगार है, वो अल्लाह की कुदरत है। ये देखें, अल्लाह का निजाम है कि हम लोग जहां रहते हैं वहां बॉर्डर्स हैं। ये मेरी पार्टी के सरबराहान हमारे अपने सादिक संजरानी साहब, इनफैक्ट हमारे, तो मैंने उनको एक बंदे को प्रोवाइड भी किया था कि आप ये देख लें, ये क्लिप चला दें कि वो अपने कन्वोकेशन जो हमारा हुआ है अभी, तो उसमें भी ये बात हमारी लीडरशिप ने कही है कि बॉर्डर ट्रेड को खोला जाए, और उसको ईज करने के लिए अगर कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो लगाया, लोगों को काम करने दे। हम बिल्कुल भी उसको इलीगल नहीं मानते, और हम चाहते हैं उस काम को ज्यादा बेहतर अंदाज में अच्छे फ्रेमवर्क में किया जाए।
فہد صاحب آپ بتائیں اگر بلوچستان کو ڈفرینٹ یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تو بارڈر کس طرح ڈیوائیڈ ہوں گے؟ جو افغانستان کا بارڈر ہے اور جو اتنا طویل بارڈر ہے ایران کے ساتھ بلوچستان کا، تو وہ کیسے ڈیوائیڈ ہوگا؟ ہم ڈیوائڈ تو کرنے کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ نے یہی بات کہ کہتے ہیں کوتا بابر صاحب سے بھی کی کہ بارڈر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو پھر نہیں کیا آپ، پرابلمز ہوں جی گے. جی میں صوبے آپ بنیں کی گے تو، بات کی طرف جی جی ہاں. تو ان سے جو آپ نے سوال کیا اس کا پہلے میں جواب دے دوں. جی جی آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی جو پاپولیشن، بلوچ پاپولیشن ہے، وہ بلوچستان سے زیادہ پنجاب میں ہے. کیا جی جی ڈی ان جی کو کوئی خان والی پرابلم سائڈ پہ ہوتی ہے؟ ساؤتھرن پنجاب میں. ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اسی طرح ہی جو کراچی میں ہے وہ دنیا سے لوگ دنیا کہہ رہا ہوں، ملک بھر سے لوگ آتے ہیں، وہ آ کے وہاں پہ کام کرتے ہیں. آپ جی لوگ اس کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی الگ ملک بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم الگ ملک بنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نظام بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں. مزید صوبے بنا کے، مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا کے. اب جی آپ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر کو ہم کیسے ڈیوائیڈ کریں گے؟ بارڈر ہم کیوں ڈیوائیڈ کریں گے؟ وہ تو پاکستان کا اور افغانستان کا بارڈر ڈیوائیڈڈ ہے. ہم تو پاکستان کے اندر مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا پروونسز بنانے کی بات کر رہے ہیں. خدا نخواستہ ہم کوئی بارڈرز تو ہم لوگ ادھر ادھر نہیں کر رہے. نہیں نہیں، جب صوبے بنیں گے تو ان کا سارا کچھ نظام ہی چینج ہوگا نا. تو جو دوسرا صوبہ ہوگا وہ اس صوبے سے ٹریڈ نہیں کر پائے گا صوبائی حکومت کی اجازت کے بنا. کیوں؟ آپ نے کس ہاں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے؟ آپ کو، میں سر گوری میں ذرا ٹائم لوں، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے کہ صوبائی حکومت کے لیے، ٹریڈ کے لیے ضرورت ہوتی ہے؟ پاکستان میں سر آپ کسی بھی دیکھیں، چیز سے ابھی پنجاب والے کے نہ- پی نہیں جا سکتے، کے پی والے پنجاب نہیں آ سکتے. دو پولیٹیکل کیوں؟ پارٹیز کا آپس میں ڈفرینس ہے نا اس یہ بنا دیکھیں، پہ. یہی تو بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. وہ آپس میں سیاست کریں اور سیاست کو لے جا کر پاکستان کے ریاست کے لیے استعمال کریں. دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی اس ملک سے بڑا نہیں ہے. کوئی بھی جی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی حکومت بھی ہو، وہ اس ملک سے بڑا نہیں ہے. یہ جی ملک ریاست پاکستان جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں سارے فیڈریٹری یونٹس، جس میں قومی اسمبلی، سینٹ، اس میں ان کے نمائندے، اس میں ہماری فوج، اس میں ہمارا عدلیہ، اس میں باقی یہ ہے آپ کا ریاست. اس سے بڑا کوئی نہیں جو ایک آئین کے تحت چل رہا ہے. یہ باقی پولیٹیکل پارٹیاں کیا کرتی ہیں؟ پاکستان میں کسی چیز کے نقل و حمل میں کسی چیز کی رکاوٹ کسی صوبے میں نہیں ہے. اور اگر ٹائم ٹو ٹائم کچھ بارڈرز ایریا میں ٹریڈنگ کو لے کے، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ٹریڈنگ کو لے کے جب ملک میں مثال کے طور پہ چینی کی شارٹیج ہو جائے اور لوگ اس کو زبردستی باہر بھیجنے کے لیے لگے ہوئے افغانستان، تو ان کو روکنے کے لیے کچھ صوبے ہوتے ہیں، ان کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں اپنا. باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بارڈرز دیکھیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بارڈرز ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ ویسے ہی فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. اس کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. وہ پہلے سے ہی ڈیوائیڈڈ ہے. ہمارے پاس ایران ہو یا ہمارے پاس افغانستان ہو، یہ دونوں ہمارے پاس ہیں. اب اگر مثال کے طور پہ میں نے ایک پروپوزل دیا تھا کہ اپنا، جب میں نے فہد صاحب والوں کا آرٹیکل دیکھا ٹروتھ انٹرنیشنل کا، اس کے بعد میں نے پروپوزل دیا کہ کیوں نہ رخشان اور مکران کو بھی ایک صوبہ بنا دیا جائے. جی تو اس طرح سے کچھ ایریا اپنا افغانستان کے بارڈر کا، کچھ ایریا ایران سارا کا. ایریا بلکہ ایران کا ادھر آ جی جائے گا. صحیح ہے، چلیں سامنے آپ سر، کے پاس. یہ تو آپ آپ نے فہد صاحب سے کہہ بولیں، دیا ہے. فہد صاحب سے. سوری فہد صاحب، میں آپ کا ٹائم لیا سر. نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا جو آرٹیکل 151 ہے نا، وہ جی آپ کو انٹر پروونشل گڈس کے ٹریڈ کرنے کا وہ دیتا ہے. جب وہی آپ کو اجازت دیتا ہے تو پھر آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ ہم روکی جائے گی یا ٹریڈ ہونا مشکل ہو جائے گی فردر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے سے؟ یہ پاکستان میں سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں تعلقات کبھی ہم سیاسی پریڈکٹ دیکھیں نہیں کر پاتے. ہاں. چلیں بابر صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ خبر آ رہی تھی کہ سرفراز بگٹی صاحب تبدیل ہونے جا رہے ہیں، تو اگر وہ تبدیل ہوں گے تو کون نئے وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ اور علی مدد جتک صاحب نے کل یہ بات کی کہ میں سریاب روڈ سے بلوچستان اسمبلی خود گاڑی چلا کے آیا ہوں، تو بلوچستان کے حالات ٹھیک نظر آ رہے ہیں مجھے. تو آپ کو بھی ٹھیک نظر آ رہے ہیں؟ تو جلدی سے ان دونوں سوالوں کو جواب دے دیں، آخری ہے بس. دیکھیں، آپ نے تو آخرکار سیاسی سوال پوچھ ہی لیا. دیکھیں، سرفراز بگٹی صاحب، مجھے نہیں لگتا کوئی جواز بنتا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب کو چینج کیا جائے. سرفراز بگٹی کیوں چینج ہوں گے؟ ہاں، اگر 2.5 سال کا ان کا ہے، مسلم معاہدہ. لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا 2.5 سال کا اگر معاہدہ ہے، تو میں کہتا ہوں وہ بھی دیکھیں اور سوچیں تو اس کو بھی کنٹینیو رہنے دیں.
کیونکہ جو کام چل رہا ہے، جو چیزیں بہتر ہونے کی طرف جائیں گی، اب جو جا رہی ہیں، جو اسٹیبل ہو چکی ہے حکومت، تو اس کو کنٹینیو کرنے دیں. میں تو 2.5 سال بعد کی بات کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں اس کو بھی کنٹینیو کرنے دیں. جی دوسرا، بلوچستان کے حالات دیکھیں، ایک ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے کہ بلوچستان کے حالات کے بارے میں، اب اگر جی کوئی دہشت گرد ہے جو بلوچستان میں دہشت گردی کرتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے پبلک دیکھیں سپورٹ کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. بالکل اگر کسی ایریا میں نگرانی گھر کی ہم خود کریں گے، مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ کے محلے میں اگر آپ ایک چوکیدار رکھتے ہیں اور وہ نگرانی نہیں کر پاتا اور محلے کے لوگ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ خود نگرانی کریں گے، تو بہتر نگرانی کر سکیں گے، کیونکہ ایک کی جگہ 100 نگران ہو جائیں گی. بالکل ہمارے پبلک کو چاہیے کہ ان ایسے عناصر جو بدامنی پھیلا رہے ہیں صوبے میں، ان کی نشاندہی کریں، حکومت کا ساتھ دیں، اور ان کو ختم کرنے میں، ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے میں حکومت کا ساتھ دیں. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بلوچستان کو سرسبز شاداب اور پاکستان کو آباد رکھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ بابر صاحب اور فہد صاحب آپ لوگوں کے وقت کے لیے. آپ نے کہا تھا بابر صاحب اور فہد صاحب کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اگر یونٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تب ہی پتہ چلے گا کہ جب بلوچستان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا صوبوں میں، یا پھر پاکستان میں الگ الگ صوبے بنیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو ایک اور انٹرویو کے ساتھ.